بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے، کیونکہ باقی تمام دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ چلنے لگ پڑتے ہیں اور اپنا کھانا پینا وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ انتہائی بے بس حالت میں والدین کے سپرد کیا جاتا ہے، اور پھر وہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اس بچے کو پال پوس کر اس کو اس جوانی کی محض تک لے کے آتے ہیں۔ اور انسان کے بچے کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے۔ حق حلال کی روزی سے اس کی پرورش کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں والدین کے فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حکم آیا، ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی بھی تاکید کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی کہ والدین کے ساتھ والدین کی خدمت، والدین کا احساس، والدین کے حقوق ادا کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر فضیلت دی، جہاد پر فوقیت دی، اور تیسرے درجے پر جہاد کو رکھا، پہلے والدین کے خدمت کو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ اگر تم نیک سلوک کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اگر ان کے حقوق پامال کرو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور بہترین سلوک روا رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے، دونوں جہانوں کی سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے نوازا ہے کہ آپ کو والدین جیسے عظیم تحفے دیے ہیں اور آپ ان کے سائے میں زندہ رہ رہے ہیں، تو اس چیز کو اپنے لیے اپنی دنیا میں اپنی جنت کمانے کا ذریعہ سمجھیں، اور وہ ہمیشہ والدین کے شکر گزار رہیں، کیونکہ والدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، تو محسن ہے وہ ہمارے، اور محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی جو ہے نا، وہ شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا وجود ہمارے والدین کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے وجود کو ہمارے وجود کے دنیا میں لانے کا وسیلہ بنایا،
تو جو والدین اپنی جوانیاں ہمیں جوان کرنے کے میں ڈھال دیتے ہیں، جن کی نگرانی میں ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور ان کی خاموش قربانیاں، انتہائی شفقت جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ خاموشی سے ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت مندی اور احسان مندی، عظمت، محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہو۔ ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ان کو ناگوار گزرے۔ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین عمر کے ذرا آخری حصے میں چلے جاتے ہیں۔ آج کل ایک وقت تھا، اس وقت والدین شاید 80 سال کی ایج میں یا 70 سال کی عمر میں جا کر وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو ہمارے والدین آج کل شاید 60 کی عمر میں پہنچ کر وہ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمانہ فاسٹ ہو چکا ہے۔ آج کل اولاد کو پالنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ پہلے والدین ایک گھر میں بعض اوقات 8 بچے ہوتے تھے، لیکن ایک ہی تھوڑا سا سادہ انداز زندگی ہوتا تھا، تھوڑے میں ہی گزارا ہو جاتا تھا۔ اتنا مقابلہ، اتنا کمپٹیشن تعلیمی میدان میں اور باقی زندگی کے سہولیات کے میدان میں اتنا تقابل نہیں تھا۔ تو آج والدین کے لیے بھی ان سب چیزوں کو جب وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے کرتے جب وہ 60 کی عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس بڑھاپے میں ہوں تو پھر کبھی بھی ان کے مزاج اور مرضی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ان کو ناگوار ہو، کیونکہ اس ایج میں مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرتے ہیں جو حقیقت میں توقع کے بھی خلاف ہوتے ہیں، آپ کی استطاعت کے بھی مطابق نہیں ہوتے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ان کی ہر بات کو خوشی سے برداشت کریں، اور کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اکثر انسان کے جذبات، اس کے اعصاب بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی برداشت کم ہو جاتی ہے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ ان کو اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ انہیں لگ رہتا ہوتا ہے کہ شاید ہم جوانی میں ہر انسان کا ایک عروج ہوتا ہے، اس کی ایک سے ہوتی ہے، لوگ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید اب میں اتنا کارآمد نہیں رہا، تو اس احساس کی وجہ سے ان کو ذرا ذرا سی بات جو ہے وہ بڑی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے کسی قول اور فعل سے اپنے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ آپ دیکھیں، آپ اس آیت کی ذرا گہرائی میں جائیں کہ اف سے آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اف کہتے ہیں نا تو ہمارے منہ سے ایک پھونک نکلتی ہے، اور سمجھے کہ ماں باپ کا دل جو ہوتا ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی شمع کی طرح ہے، جو اس بڑھاپے میں آ کے اس کی لو بھی مدھم ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت بجھنے کے نزدیک ہے نا۔ تو جب آپ کی ایک اف آپ کہتے ہیں نا تو وہ لو جو ہے نا وہ ٹمٹما کے بجھنے کے قریب، وہ آپ کی اف جو ہے نا وہ اس کو بہت تکلیف دیتی ہے، اس کو اذیت دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہت چھوٹی سی چیز سے آپ کو روکا کہ اپنے والدین کے لیے کبھی ایسی کوئی کلمات تو بہت آگے کی چیز ہے، کبھی ایسی کوئی باڈی لینگویج سے بھی ایسا ایکسپریشن نہ دے جو ان کو ان کے دل پہ گراں گزرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کو بھی خوش رکھے، اور والد کو ناراض کر کے کبھی بھی خدا کے عذاب کو نہ بھڑکائے۔ تو ہم حقیقت میں اولاد تھوڑی سی ماں کے ساتھ
قریب ہوتی ہے، ماں کے ساتھ اس کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے. باپ اکثر کمانے والی ذمہ داریوں میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، اس لیے بچے ایموشنلی اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، لیکن باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. تو ہمیشہ اپنے باپ وہ خاموش محبت کرتا ہے. باپ ایکسپریس نہیں کرتے لیکن ان کی محبت بہت خاموش ہوتی ہے. ماں ایکسپریس کر لیتی ہے، ماں رو لیتی ہے، ماں آپ کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں آپ کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ بس خاموشی سے ایک کولو کے بیل کی طرح سارا دن مزدوری مشقت کر کے اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین اس کی اس دنیا کو وہ جنت میں کی طرح اس کو اس دنیا میں آسائشیں دینے کی کوشش کرتا کرتا وہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اپنے والدین کی قدر کریں اس زندگی میں، اور اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنے لیے اس جنت کے حقدار بن جائیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ احسان کی روش اپنا کر، ان کے تابعداری کر کے، اور کبھی بھی اپنے والدین کی طرف سے غفلت نہ برتیں. ان کی علاج معالجہ، ان کو آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک وقت ایسی عمر کا ایسا دور آ جاتا ہے کہ والدین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ٹائم از اے منی. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا ٹائم اپنے ماں باپ کو دیں، کیونکہ وہ جو ٹائم ہے نا، وہ ایک ایسا جو آپ اولاد کا دیا ہوا وقت ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ٹونک ہوتا ہے جو بوڑھے ماں باپ کو بھی جوان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی زندگی میں ہی اپنی جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. آمین ثم آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.